السلام علیکم ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام کی پہلی جنگ وہ تھی جس میں مسلمانوں کی 313 کی جماعت نے 1000 کے کافروں کے لشکر کو ہرایا تھا، جس کو ہم اور آپ جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ جنگ بدر مسلمانوں نے اپنی ہمت، طاقت اور اللہ پہ یقین کی وجہ سے فتح کی تھی۔ لیکن ناظرین، اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی بھی جنگ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی اور دشمنوں کی لشکر کی تعداد 2 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ مسلم لشکر کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن سوال یہ آتا ہے کہ کیسے صرف 3000 مسلمانوں بڑے لشکر کو شکست دی، جبکہ وہ 2 لاکھ کا لشکر پوری طرح سے ہتھیاروں سے تیار تھا اور اسلامی لشکر کے پاس تو صحیح سے ہتھیار بھی موجود نہیں تھے۔ تو آخر کیسے 2 لاکھ کے اس بڑے لشکر کو مسلمانوں کے 3000 کے لشکر نے ہرایا، اور کون سی تھی وہ جنگ؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے۔ پر اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی نالیجبل اور ہسٹوریکل ویڈیو کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ ناظرین، جب اسلام پورے عرب میں پھیل رہا تھا تب ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اسلام کو عرب سے باہر بھی پھیلایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خوبصورتی کو دنیا بھر میں پھیلانا چاہا تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابی رسول کو اسلام کا پیغام لے کر دنیا کے بہت سے حصوں میں بھیجا۔ اس زمانے میں پیغام پہنچانے والوں کو قاصد کہا جاتا تھا۔ ان میں سے ہی ایک صحابی رسول جن کا نام حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، انہیں نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسرا کی سرزمین پر اسلام کا پیغام لے کر بھیجا۔ ناظرین، یہ پیغام بوسرا کے حاکم حارث بن سمورہ غسانی کے نام بھیجا گیا تھا۔ بوسرا کے لوگ اور وہاں کا گورنر عرب کے رہنے والے تھے، لیکن وہ عیسائی تھے اور بازنطینی سلطنت کے انڈر آتے تھے، اور وہ قبیلہ بنو غسان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ لیکن ناظرین، جب قبیلہ بنو غسان کے سردار شعیب بن عمیر غسانی کو یہ بات پتہ چلی کہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام بھیجا ہے تو اس نے موتا کے مقام پر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے رحمی سے شہید کر دیا۔ اس زمانے میں پیغام پہنچانے والے اور سفر کرنے والے لوگوں پر حملہ کرنا یا انہیں قتل کر دینا اعلان جنگ کہلاتا تھا۔ جب قاصد حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید ہو جانے کی خبر نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا اور آپ نے اسی وقت لشکر کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 3000 کا لشکر تیار کیا اور اس کا کمانڈر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اگر جنگ میں زید بن حارثہ شہید ہو جاتے ہیں تو قیادت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو ان کے بعد مسلمانوں کی قیادت حضرت عبداللہ بن رواحہ کریں گے، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو مسلمان جسے چاہے قیادت کے لیے چن لے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ یہ جنگ موتا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ جب دشمنوں کو اسلامی لشکر کے آنے کی خبر ملی تو اس نے بازنطینی سلطنت کے حکمران شاہ روم سے 1 لاکھ فوج کے لشکر کی مدد مانگی، اور اس نے ساتھ ہی ساتھ آس پاس کے عیسائی قبیلے والوں کو بھی شامل کر لیا۔ اس طرح سے ان کے لشکر میں لگ بھگ 2 لاکھ سے زیادہ فوجی ہو گئے۔ اس لشکر کی کمان تھیوڈور کے ہاتھوں میں تھی۔ جب مسلمانوں کو دشمنوں کی تعداد کا پتہ چلا تو انہوں نے آپس میں 2 دن تک مشورہ کیا، لیکن جب حضرت عبداللہ بن رواحہ نے خطاب کیا تو مسلمانوں میں نیا حوصلہ اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا نیا جنون پیدا ہو گیا۔ جنگ کے میدان میں مسلمانوں کی تعداد 3000 اور دشمنوں کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ تھی۔ ناظرین، جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ مسلمانوں کے لشکر کے کمانڈر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ میں شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی پرچم اٹھایا اور بہادری کے ساتھ لڑنے لگے۔ لڑتے لڑتے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی پرچم اٹھایا اور مسلمانوں کے کمانڈر بنے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی بہادری سے لڑتے لڑتے کافروں کو جہنم واصل کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسلامی لشکر کے تینوں کمانڈر شہید ہو گئے تب ایک انصار صحابی حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا پرچم بلند کیا اور اسلامی لشکر سے مخاطب ہو کر کہا کہ کسی ایک کو اپنا سردار چنو۔ اس پر تمام صحابی رسول نے کہا کہ آپ ہی ہمارے سردار ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس ذمہ داری کو سر انجام نہیں دے سکتا، تم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سپہ سالار چن لو۔ اس پر سب راضی ہو گئے۔ پھر مسلم لشکر کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پہلی جنگ تھی۔ آپ نے بکھرے ہوئے لشکر کو جمع کیا، آپ نے آگے لڑنے والے سپاہیوں کو پیچھے کیا اور پیچھے لڑنے والوں کو آگے کیا، ساتھ ہی ساتھ آپ نے دائیں لڑنے والوں کو بائیں کر دیا اور بائیں لڑنے والوں کو دائیں کر دیا، جس سے دشمنوں پر یہ اثر پڑا کہ انہیں مسلمانوں کی تعداد زیادہ لگنے لگی۔ یہ دیکھنے کے بعد دشمنوں کی ہمت ٹوٹ گئی، جس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی
रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बेहद ही खतरनाक जंग लड़ी और दुश्मनों का घेरा तोड़ कर रख दिया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दुश्मनों को ऐसी शिकस्त दी कि वो मैदान छोड़कर भाग गए। दुश्मनों में इतनी हिम्मत न हुई कि वो दोबारा मुस्लिम लश्कर का पीछा कर सके। नाजरीन, जंगे मोता में दिन भर में लड़ते हुए हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों से 9 तलवारें टूटी थी। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें 3000 के लश्कर ने 2 लाख दुश्मनों के लश्कर को देखने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारे थे। मुसलमानों की इसी हिम्मत को देखकर दुश्मनों ने हथियार डाल दिए थे। मुसलमानों की हिम्मत और ईमान ने सिर्फ उन्हें एक सदी के अंदर अंदर ही आधी दुनिया का हुक्मरान बना दिया था। और जब मुसलमानों में से ये ईमान खत्म हुआ तो तकरीबन 800 सालों की मुस्लिम हुकूमत यूरोप से ऐसे सफाया हुआ कि आज उसकी दर्दनाक कहानी ही बाकी है। नाजरीन, जंगे मोता का ये नतीजा रहा कि 3000 के इस्लामी लश्कर ने 2 लाख रोमी के लश्कर को एक हफ्ते में बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला करके हरा दिया और वापस मदीना लौट गई। मुसलमानों की ये वही फतह थी जिसके बाद नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब अता फरमाया था।